الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔
ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے۔ کروڑہ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، پیغمبر رحمت، صاحب حوض کوثر، وارث جنت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ محترم حضرات، اللہ کی توفیق سے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر فضائل قرآن، عظمت قرآن کے حوالے سے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے گفتگو ہوگی۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ آج ہمارے پورے ملک پاکستان کے اندر یوم احتجاج کے نام پہ حرمت قرآن مجید کو منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے ہم یہ بات پیش کریں گے کہ قرآن مجید اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے آسمان سے 4 کتابوں کو نازل کیا۔ ایک زبور ہے، ایک انجیل ہے، ایک تورات ہے، ایک ہماری پیاری کتاب جو ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل کے اندر موجود ہے، جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ یہ 4 کتابیں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبروں پر نازل کی۔ جب اللہ رب العالمین نے تورات کو نازل کیا، جب زبور کو نازل کیا، جب اللہ نے انجیل کو نازل کیا، ان کتابوں کو اللہ رب العالمین نے وقت کے پیغمبروں پہ نازل کرنے کے بعد پیغمبروں کے حوالے کر دیا اور اس پیغمبروں کی امتوں کے حوالے کر دیا۔ کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود نہیں اٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر نہ تورات اصل حالت کے اندر موجود ہے، نہ انجیل اصل حالت کے اندر موجود ہے، اور نہ میرے بھائیو زبور اصل حالت کے اندر موجود ہے۔ جب ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ رب العالمین نے اس امت کی رہنمائی کے لیے 23 سالہ دور نبوت کے اندر ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، کبھی اللہ کے نبی مکے کے اندر موجود ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے قرآن لے کر مکے کے اندر آتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول مدینے کے اندر گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ کا قرآن لے کر مدینے کے اندر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے کچھ صورتیں مکی ہیں جو مکے کے اندر نازل ہوئیں، اور کچھ صورتیں مدنی ہیں جو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نازل ہوئیں۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کتاب قرآن مجید کو ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر نازل کیا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے بعد یہ فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے دنیا کے لوگوں، اس کتاب قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، اور قیامت تک ہم ہی اس پیاری کتاب قرآن مجید کی حفاظت فرمائیں گے۔ آج سے 1500 سال قبل جو قرآن مجید ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العالمین نے نازل کیا، وہی کتاب قرآن مجید اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس کتاب کی شکل کے اندر موجود ہے۔ ہمارے بچوں کے سینوں کے اندر یہ کتاب قرآن مجید محفوظ ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئے گی، یہاں تک کہ جو قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر بذریعہ وہی لے کر آتے رہے، وہی کتاب قرآن مجید آج ہمارے پاس محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے اس طرح اٹھایا
کہ جب وقت آیا یہ قرآن مجید نازل ہوا، مکے کے لوگوں نے کہا یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے۔ مکے کے لوگوں نے اس قرآن مجید کے اندر رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی، مکے کے لوگوں نے اس قرآن مجید کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، مکے کے لوگوں نے لوگوں کے دلوں سے قرآن مجید کی محبت کو نکالنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، یاد رکھو اس وقت غیر مسلم ملکوں کے اندر جو قرآن مجید کی توہین کی جا رہی ہے، جو قرآن مجید کے ساتھ میرے بھائیوں برا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ آج کی موجودہ پیداوار نہیں ہے بلکہ آج سے 1500 سال قبل مشرکین مکہ نے کہا تھا، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے تم اللہ کے رسول کے قرآن پڑھنے کے دوران شور مچایا کرو۔ یہ مشرکین مکہ کا میرے بھائیوں ایک آئیڈیا تھا۔ جب اللہ کے نبی قرآن مجید کو پڑھیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو سنا نہ جائے، وَأَلْغَوْا فِيهِ، جب اللہ کا نبی لوگوں کے سامنے قرآن پڑھے شور مچایا کرو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کی زبان سے پڑھے ہوئے قرآن کی آواز دب جائے۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے جواب کے اندر فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے شور مچاؤ، لیکن میں اللہ رب العالمین تم سے کہتا ہوں وَأَنصِتُوا، خاموشی کے ساتھ اللہ کا قرآن سنو، لعلکم ترحمون، جب تم خاموشی کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنو گے اللہ کی تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرمائے گا۔ ایک وقت آیا مشرکین مکہ نے اس قرآن مجید کی مقبولیت کے اندر رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہاں سے منصوبہ چلتا ہے، آج دنیا کے مختلف ممالک کے اندر پہنچتا ہے۔ کبھی فرانس والے قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں، کبھی فرانس والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ خاکے بناتے ہیں، کبھی ڈنمارک والے قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، اور آج یہی سلسلہ چلتے ہوئے سویڈن کے اندر آ گیا میرے بھائیوں۔ سویڈن کے ملک کے اندر ایک بڑے منصوبے کے تحت وہاں کی گورنمنٹ کی اجازت سے پولیس کی نگرانی کے اندر عید الاضحیٰ کے دن جب مسلمان عید پڑھ کر اپنے گھروں کے اندر واپس جانے لگے، این مین چوک کے اندر میرے بھائیوں مسلمانوں کے سامنے حکومت کی سرپرستی کے اندر پولیس کی نگرانی کے اندر قرآن مجید کو میرے بھائیوں عجیب قسم کے طریقے سے اس کی توہین کی گئی، اور معاذ اللہ قرآن مجید کو اس طرح زمین کے اوپر پھینکا گیا جس طرح کوئی آدمی فٹ بال کھیلتا ہے، اس طرح میرے بھائیوں قرآن مجید کی توہین کی گئی۔ ان کے سب سے بڑے یہودیوں کے عیسائیوں کے پیشوا یہ امریکہ ملک، یہ اسرائیل ملک، انہوں نے بھی میرے بھائیوں قرآن مجید کی توہین کی۔ ایک وقت فرانس کے اندر خواتین کا ماڈل شو ہوا، اس ماڈل شو کے اندر خواتین نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کپڑوں کے اوپر میرے بھائیوں قرآن مجید کی آیات کو لکھا گیا تھا۔ جب خواتین نے کپڑے پہنے اس ماڈل شو کے اندر شرکت کی تو انہوں نے جو اپنے گندے جسموں کے اوپر جو لباس پہنے ہوئے تھے وہاں پہ میرے بھائیوں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی آیات کو لکھا گیا تھا۔ اور وقت آیا میرے بھائیوں قرآن مجید کی مخالفت کرنے والوں نے، قرآن مجید کی توہین کرنے والوں نے میرے بھائیوں اللہ معاف کرے اس قرآن مجید کے اوراق کو ٹشو پیپر کے طور پہ استعمال کیا۔ یہ ساری چیزیں کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ آج مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر اتحاد موجود نہیں ہے۔ آج تقریباً 58 اسلامی ملک ہیں اور 2 ارب کے قریب ہے مسلمانوں کی تعداد، لیکن سارے مسلمان حکمران جو ہیں
یہ گونگے بنے ہوئے ہیں، کوئی حق آواز بلند نہیں کرتا، کوئی میرے بھائیو اسلام کے حق کے اندر کھڑا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور غیر مسلم طاقتیں دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، یہود و نصارہ غیر مسلم طاقتیں، یہ بات یاد رکھنا، الکفر ملت واحدہ، آج جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں یہ آپس کے اندر متحد ہیں، یہ ایک جان ہیں، ایک مٹھی ہیں، اگر کٹھے نہیں ہوتے تو مسلمان کٹھے نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہود و نصارہ مسلمانوں پہ اس طرح چڑھ دوڑیں گے جس طرح بھوکا بھیڑیا اپنے شکار کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول جب وہ وقت آئے گا کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج سے 1500 سال قبل دیکھیں 124 یا 44,000 صحابہ اکرام کی تعداد ہے، آج مسلمانوں کی تعداد 2 ارب کے قریب ہے میرے بھائیوں، اور 58 اسلامی ملک ہے جہاں پہ اسلامی حکومتیں کام کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج میرے بھائیو اللہ کے رسول کی وہ حدیث پوری ہو رہی ہے۔ صحابہ نے پھر میرے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری تعداد زیادہ ہوگی تو یہ غیر مسلم طاقتیں یہود و نصارہ ہم پہ حملہ کیوں کریں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلبت علیکم الوہن، فرمایا تمہارے اوپر وہن غالب آ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہن کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، جب لوگ دنیا سے محبت کرنی شروع کر دیں گے، جب لوگ دنیا کے روپے پیسے سے محبت کرنی شروع کر دیں گے اور مرنے کو برا سمجھیں گے، فرمایا اس وقت مسلمان طاقت کے لحاظ سے کمزور ہو جائیں گے۔ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر غالب آ جائے گی، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے کوئی آدمی موت میرے بھائیو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جب اللہ نے موت کے فیصلے کو مقرر کر دیا کوئی آدمی موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ فرمایا دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر اتنی بس جائے گی کہ جب کسی کے پاس موت کا پیغام آئے گا وہ دنیا سے مرنا ناپسند سمجھے گا۔ آج وہی میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پوری ہو رہی ہے۔ یاد رکھو قرآن مجید کو پر ایمان لانا، قرآن مجید سے محبت کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا، قرآن مجید کی تعلیم کو آگے لوگوں تک پہنچانا، یہ قرآن مجید کے 5 مین حقوق ہیں، اور ہم سب کو قرآن مجید کے 5 مین حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم اس کے اوپر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے یہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا، اور اس کے بعد ہم میرے بھائیوں اس کو پڑھیں۔ قرآن مجید آج ہمارے گھروں کے اندر کسی گھر کے اندر 5 قرآن مجید موجود ہے، کسی گھر کے اندر 3 قرآن مجید موجود ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ مجھ سمیت ہم سب نے قرآن مجید کو اچھے کپڑے میں لپیٹ کر اونچی جگہ پہ رکھ دیا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن مجید کو اونچی جگہ پہ رکھ کر ہم نے قرآن مجید کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ قرآن سے محبت نہیں ہے،
قرآن سے محبت یہ ہے ہم اس کو پڑھیں، ہمارا اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارا اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے، ہمارا اللہ ہمیں کن چیزوں سے روکتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں گے، تو پھر میرے بھائیو ہم قرآن مجید کے حقوق کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اس کے اوپر ایمان بھی نہیں لاتے، اس کی تلاوت بھی نہیں کرتے، اور اپنے بچوں کو بھی میرے بھائیوں قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، تو سمجھ لو ہم نے قرآن مجید کے حقوق کو پورا نہیں کیا۔ قرآن مجید یہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت یہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ قیامت تک میرے بھائیوں جتنی بھی دنیا آئے گی جو قرآن مجید پڑھے گی، جن کے دلوں کے اندر قرآن مجید کی محبت موجود ہوگی، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کی مقبولیت کو آگے بڑھاتا جائے گا۔ آج فرانس کے اندر، آج ڈنمارک کے اندر، آج ہالینڈ کے اندر، آج سویڈن کے اندر، اور آج غیر مسلم ممالک کے اندر یہاں پہ قرآن مجید کی توہین کی جاتی ہے۔ سرے بازار اللہ معاف کرے قرآن مجید کو جلایا جاتا ہے، سرے بازار قرآن مجید کو پھاڑا جاتا ہے، سرے بازار قرآن مجید کو میرے بھائیوں پاؤں کے نیچے لیا جاتا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو میرے بھائیوں مجروح کرنے کے لیے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ملکوں کے مسلمانوں کو جو تعداد کے اندر تھوڑے ہیں لیکن قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ آج سڑکوں کے اوپر ان ملکوں کے اندر، آج چوراہوں کے اندر، آج چوکوں کے اندر مسلمان قرآن سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ قرآن کی محبت کی وجہ سے مسلمان مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جس قدر یہ لوگ قرآن کی توہین کرتے ہیں، قرآن مجید کو میرے بھائیوں جلاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے قرآن مجید کو پھاڑ کر اس کو سڑکوں کے اوپر بہاتے ہیں، اسی قدر اللہ رب العالمین قرآن مجید کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر رہا ہے۔ آج مسلمان چوراہوں کے اوپر ان ملکوں کے اندر کھڑے ہو کر غیر مسلموں کو قرآن مجید تقسیم کرتے ہیں، غیر مسلموں کو قرآن مجید تحفہ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی غیر مسلم ہیں جن کے نصیب کے اندر اللہ رب العالمین نے ہدایت کی روشنی لکھی ہوتی ہے۔ جب قرآن مجید کو کھولتے ہیں، اس کے پہلے ورقے کو پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کو ہدایت کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ اور یہ غیر مسلم انگریز لوگ میرے بھائیوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، قرآن کے قاری بن جاتے ہیں، دین کے خادم بن جاتے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے، اگر اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، ہمارے پاس 4 5 3 بچے ہیں، اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو قرآن مجید کا حافظ بنا دیجئے، اور آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت پاکستان کے جتنے بھی مدارس ہیں، اہل حدیث مسلک کے، دیوبندی مسلک کے، بریلوی مسلک کے، جتنے بھی پاکستان کے اندر دین کے مدارس ہیں، ان مدارس سے پچھلے سال 34,000 بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ پورے پاکستان کے مدارس میں سے 34,000 بچوں نے اس کتاب قرآن مجید کو حفظ کیا، 30 پاروں کو اپنے سینوں کے اندر جگہ دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، فرمایا 3 نیکیاں اس کے بڑے کام آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ، کسی ایسی جگہ پہ مسجد کے اندر پنکھا لگوا دیا، مسجد کے اندر پمپ لگوا دیا، مسجد کے اندر نمازیوں کے لیے اچھی چیز کا انتظام کر دیا، جب تک مسجد کے اندر وہ چیز کام کرتی رہے گی، روپیہ پیسہ خرچ کرنے والوں کو مرنے کے بعد بھی نیکیوں کے اندر برابر حصہ ملتا رہے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ینتفع بہ، یا کسی آدمی کو، کسی بچے کو
قرآن مجید یاد کروا دیا، دین کی باتیں سکھا دی، نمازی بنا دیا، دین کے راستے کے اوپر لگا دیا، جب تک اس کا شاگرد نیکی کے کام کرتا رہے گا، اگرچہ اس کا استاد دنیا کے اندر موجود نہیں، اس کے استاد کو نیکیوں کے اندر برابر حصہ ملتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، مر گیا اپنے پیچھے نیک بچوں کو چھوڑ گیا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، اپنے بچوں کو دین کا قاری بنایا۔ فرمایا جب تک اس کے بچے قرآن مجید پڑھتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، اچھے راستے پہ چلتے رہیں گے، اس کا باپ دنیا کے اندر موجود نہیں، لیکن بچہ جو بھی نیکی کرے گا، بچے کی ہوئی نیکی کا اجر و ثواب اس کے باپ کو ملے گا۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک آدمی کو نیچے درجے سے اٹھا کر وی آئی پی درجے پہ پہنچا دیا گیا۔ جنت کے اندر جانے والا جنت کے چوکیدار سے پوچھتا ہے آج مجھے وی آئی پی پروٹوکول ملا تو کس وجہ سے ملا؟ جنت کا چوکیدار جنت کے اندر جانے والے کو کہتا ہے آج تیرے بیٹے نے دنیا کے اندر تیرے لیے اللہ کے حضور بخشش کی دعا کی تھی، اللہ نے تیرے بیٹے کی دعا کو قبول کر کے تیرے درجات کو بلند کر دیا۔ میرے بھائیو، اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول پیدا کیجئے آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے، اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول پیدا کیجئے آپ کی بیٹی ترجمہ قرآن پڑھے، آپ کی بیٹی قرآن مجید کی تفسیر پڑھے، آپ کی بیٹی میرے بھائیو قرآن مجید کی کلاسوں کے اندر شامل ہو۔ آج تو اتنی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا مجھ تک دین کی بات نہیں پہنچی، اتنی آسانیاں ہیں میرے بھائیو۔ موبائل کے اوپر آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں، موبائل کے اوپر قرآن مجید سکھایا جا رہا ہے، موبائل کے اوپر قرآن مجید کے بعد حدیث مصطفیٰ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ آج میرے بھائیو ہم گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں، ہم سفر کے اندر ہیں، ہم کسی جگہ پہ ہیں، آج ہمارے موبائل کے اندر قرآن مجید میں موجود ہے، اس کو پڑھیے، اس کو کھولیے، سفر کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اپنی دکان کے اوپر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ ہم جس قدر قرآن پڑھتے جائیں گے ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا، ہم جس قدر قرآن مجید پڑھتے رہیں گے ہمیں روحانی بھی سکون ملے گا اور ہمیں ایمانی بھی سکون ملے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے دنیا کے لوگوں، میں نے اس کتاب قرآن مجید کے اندر شفا رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اس کی بیماری کا علاج قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی مالی وجہ سے پریشان ہے اس کی مالی پریشانیوں کا علاج قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن مجید ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، یہ قرآن مجید ہمارے لیے باعث شفا ہے، یہ قرآن مجید ہمارے لیے باعث سکون ہے۔ اس سے ہمیں روحانی غذا بھی ملتی ہے، ایمانی غذا بھی ملتی ہے۔ یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، اسی مہینے کے اندر حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، 40 دن تک میرے بھائیو حضرت عثمان کے اوپر پانی بند رہا، 40 دن تک حضرت عثمان کو کسی قسم کی کوئی چیز نہیں پہنچنے دی گئی۔ کسی نے حضرت عثمان سے پوچھا تھا اے عثمان، جب تمہیں بھوک لگتی تھی، جب تمہیں پیاس لگتی تھی تم کیا کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھ سے سوال کرنے والے، جب مجھے بھوک لگتی، جب مجھے پیاس لگتی، میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ میری بھوک کو بھی ختم کر دیتا، میری پیاس کو بھی ختم کر دیتا۔ یہ قرآن مجید روحانی غذا بھی ہے، یہ قرآن مجید میرے بھائیوں ایمانی غذا بھی ہے، اور یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ قرآن مجید پوری امت مسلمہ کے لیے باعث ہدایت ہے۔ جو اس کو پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا، جو اس کے اوپر عمل کرے گا
وہ جنت کے راستے کے اوپر چلے گا۔ جو اس کا انکار کرے گا میرے بھائیوں کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں سمجھنا چاہتا، تو ایسا بدنصیب آدمی راہ ہدایت سے بڑھ کر جہنم کے راستے کے اوپر چل جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ اس کا محافظ ہے اور قیامت تک اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا۔ ایک وقت آیا میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن سن کر بڑے بڑے لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن سن کر بڑے بڑے لوگوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر بڑے بڑے لوگ راہ ہدایت پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر جب کوئی صحابی مسلمان ہوتا، سب سے پہلے 5 نمازوں کی پابندی کرتا۔ 5 نمازوں کی پابندی کرنے کے بعد وہ صحابی رسول قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کرتا۔ اگر کوئی نوجوان صحابی ہے وہ پھر بھی قرآن مجید کو سمجھتا، اگر کوئی بڑی عمر کا ہے وہ بھی قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کرتا۔ آج میرے بھائیوں یہاں پہ میرے بزرگ موجود ہیں، اگر ان میں سے کسی نے قرآن نہیں سمجھا، کسی نے قرآن اپنی زندگی کے اندر نہیں پڑھا، اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے اللہ ہر حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے کے اندر جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، بالخصوص بوڑھے آدمی جو قرآن پڑھتے ہیں ان کی زبان کام نہیں کرتی، وہ اٹک اٹک کے رک رک کر پڑھتے ہیں، اس کو دشواری ہوتی ہے قرآن پڑھنے کے اندر، لیکن قرآن کی محبت کی وجہ سے وہ مسجد کے قاری سے قرآن مجید کی تعلیم لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلَهُ اجران، جو آدمی مشقت کے ساتھ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کو دورا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کہ عام آدمی کو 10 نیکیاں، اور جو آدمی مشقت اور محنت کے ساتھ اٹک اٹک کے اس کی زبان پہ قرآن کی آیات نہیں چڑھتی لیکن وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے، اللہ ایک حرف کے بدلے اس کو 20 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ بوڑھے ہو چکے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید کے نورانی قاعدے کو شروع کریں، پہلے پارے کو شروع کریں، پڑھتے پڑھتے آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ کی قسم اگر قرآن سیکھتے ہوئے تمہیں موت آ گئی اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید سیکھتے ہوئے اگر تم دنیا سے چلے گئے اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو کر تمہیں قرآن مجید کے طالب علموں کے اندر شامل کر لے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، وہ نبی کتنا خوش نصیب ہے جس کے اوپر یہ قرآن آیا، وہ امت کتنی خوش نصیب ہے جن کے لیے یہ قرآن آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری مسجد کے اندر کوئی قاری قرآن پڑھے، آج کسی مدرسے کے اندر کوئی اچھا قاری اچھی آواز میں تلاوت کرے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہمارے منہ سے اس قاری کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ لیکن وہ منظر کتنا پیارا ہوگا جب مکہ ہوگا، بیت اللہ کی سرزمین ہوگی، اللہ کے نبی نماز فجر کے اندر قرآن پڑھتے ہوں گے، صحابہ میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن مجید سنتے ہوں گے، جب صحابہ میرے نبی کی زبان سے پڑھا ہوا قرآن سنتے ہوں گے، ان کے ایمان کی بہاروں کے کیا کہنے۔ اور یہاں تک جو مشرکین مکہ تھے جو قرآن کی مخالفت کیا کرتے، جو قرآن مجید کی توہین کرنے کی کوشش کیا کرتے، یہ بھی اللہ کے رسول کے پیچھے اپنی جگہ پہ چھپ کر میرے بھائیوں اللہ کے نبی کا قرآن سنا کرتے۔ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ 4 مکے کے چودھری ایک دفعہ اللہ کے نبی نماز فجر کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، ان کے کانوں میں اللہ کے نبی کے قرآن کی آواز پڑی، یہ چاروں کناروں کے اندر چھپ گئے۔ جب میرے نبی نے قرآن کی تلاوت کو ختم کیا جو اپنے گھروں کے اندر واپس جانے لگے، چاروں ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ کہا تم کدھر آئے؟ اس نے پوچھا تم کدھر آئے؟ تیسرے نے چوتھے سے پوچھا تم کدھر آئے؟
آپس کے اندر وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم محمد کے قرآن کو سننے کے لیے نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اگلے دن فجر کا وقت ہوا، چاروں کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، چاروں دوبارہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ چھپ کر اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے پڑھے ہوئے قرآن کو سنتے ہیں۔ لیکن اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ قرآن مجید سننے کے بعد ان کے نصیب کے اندر ہدایت نہیں تھی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے پہلے اللہ کے نبی سے 10 آیات سیکھا کرتے۔ 10 آیات کو میرے نبی سے سیکھنے کے بعد جب تک اس 10 آیات کے اوپر عمل نہ کر لیا کرتے، اگلی 10 آیتوں کی تعلیم میرے نبی سے حاصل نہیں کیا کرتے تھے، جب تک 10 آیات کے اوپر جو اللہ نے کہا اس پہ عمل نہیں کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، اور قرآن مجید آج مسلمانوں کے بچوں کے دلوں کے اندر محفوظ ہے۔ وہ کیسا خوش نصیب باپ ہے جس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، اس کا بچہ مصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، نماز تراویح پڑھاتا ہے، اس کا بچہ مصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ محلے کا غریب آدمی ہے، فجر کی نماز پڑھاتا ہے، مغرب کی پڑھاتا ہے، عشاء کی پڑھاتا ہے، اللہ نے اس کو خوبصورت آواز کی نعمت سے مالا مال کیا، یہ مصلی رسول کے اوپر کھڑا ہو کر قرآن مجید پڑھتا ہے، پیچھے عوام کھڑی ہے، ایم پی اے بھی کھڑا ہے، ایم این اے بھی کھڑا ہے، وزیر اعلیٰ بھی کھڑا ہے، وزیر اعظم بھی کھڑا ہے۔ اللہ کی طرف سے سب نمازیوں کو حکم ہے، جب تک میرا امام یہ غریب کا بچہ رکوع کے اندر نہیں جائے گا تم نے بھی رکوع نہیں کرنا، جب تک یہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا تم نے بھی نہیں اٹھانا، جب تک یہ بچہ سلام نہیں پھیرے گا کوئی طاقتور آدمی، کوئی دولت مند آدمی اتنی دیر تک سلام نہیں پھیر سکتا جب تک یہ غریب کا بچہ مصلے کے اوپر بیٹھ کر سلام نہیں پھیر لیتا، کوئی آدمی اتنی دیر تک پیچھے سے سلام نہیں پھیر سکتا۔ اور یہ قرآن مجید اللہ کی نعمتوں میں سے اتنی بڑی نعمت ہے، جب مصلی سنانے والا کوئی غلطی کرتا ہے، پیچھے قرآن سننے والا موجود ہوتا ہے، اتنی دیر تک اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا جب تک نماز تراویح پڑھانے والے کی غلطی کی اصلاح نہیں ہو جاتی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جو بچوں کے دلوں کے اندر محفوظ ہے۔ ایک وقت آیا انگریز گورنمنٹ نے یہ منصوبہ بنایا، جس طرح آج فرانس کے اندر، سویڈن کے اندر، آج میرے بھائیو ڈنمارک کے اندر، آج کفر کی طاقتوں کے ملکوں کے اندر یہ منصوبے بنتے ہیں، یہی منصوبہ انگریز نے بنایا۔ اس نے مسلمانوں کے گھروں سے قرآن مجید کو اکٹھا کیا، جب سب قرآن مجید اکٹھے ہو گئے ایک چونک کے اندر لا کر اس نے سارے قرآن مجید کو تلف کر دیا، ان کو آگ لگا دی، اور انگریز بادشاہ نے یہ سمجھا اب مسلمانوں کے پاس قرآن موجود نہیں ہے، یہ کیسے پڑھیں گے؟ یہ اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اپنے محل سے باہر نکلا، جا رہا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ گھر کے دروازے کے باہر ایک مسلمان کا بچہ جو جسمانی طور پہ معذور ہے، وہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھ رہا ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو آسمان سے زمین کے اوپر نازل کیا۔ انگریز وہاں پہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا، جب تک مسلمانوں کا ایک ایک بچہ زندہ ہے قرآن مجید کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری جان میں جان ہے، ہماری روح میں روح باقی ہے، ہم عظمت قرآن کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے کام کرتے رہیں گے۔ ہم قرآن مجید کے خلاف ہر اٹھنے والی آواز کا مقابلہ کریں گے۔ ہم غیر مسلم طاقتوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ قرآن ہمارا چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر کوئی آدمی چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے گا، چاند کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، بلکہ آدمی کا تھوک اس کے منہ کے اوپر آ کر گر جائے گا۔ یہ قرآن مجید تم اس کو اللہ معاف کرے جتنا مرضی جلا دو، اس کی توہین کر لو، اس کو پھاڑ دو، اس کو ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کر لو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ تم اسے دبا دو گے۔ جیسے جیسے تم قرآن کی توہین کرتے جاؤ گے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت اور زیادہ بڑھتی جائے گی۔ آج ان غیر مسلم ملکوں کے اندر قرآن مجید تقسیم ہو رہے ہیں، آج لوگ دھڑا
دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں قرآن کی مسلمانوں سے محبت کو دیکھ کر, اسلام کی ترقی کو دیکھ کر. یہی وجہ ہے کہ آج ساری غیر مسلم طاقتیں میرے بھائیوں اس بات میں مجبور ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے پیغمبر کی محبت کو نکالا جائے, مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی محبت کو نکالا جائے. ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم محبت مصطفیٰ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ محبت کریں. جب ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ محبت کریں گے پھر یہ ساری غیر مسلم طاقتیں میرے بھائیوں خود بخود نیست و نابود ہو جائیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دل کی گہرائیوں سے قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کتاب قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی, ہمارے بچوں کے دلوں کی بہار بنا دے. ہم 58 اسلامی ملکوں کے سربراہوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے غیر مسلم ملکوں کے اندر اپنی آواز کو بلند کرو, ایک متحد پلیٹ فارم سے ایک ایسا بیان جاری کیا جائے, ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ آج کے بعد کسی بدبخت کو قرآن مجید کی توہین کرنے کا موقع نہ ملے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف کو. آج پورے ملک پاکستان کے اندر اس کی کال پہ اور علماء کرام کی کال پہ پورے ملک پاکستان کے اندر حرمت قرآن کے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے. آج شہباز شریف اسلام آباد کے اندر ریلی کی قیادت کرے گا. آج ہمارے علماء کرام اپنے اپنے علاقوں کے اندر ریلیاں لے کر نکلیں گے. کس وجہ سے؟ کوئی اپنا مطلب نہیں ہے, کوئی اپنا مطالبہ نہیں ہے. مطالبہ یہ ہے اللہ کا قرآن سچا ہے, اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے باعث نجات ہے, اللہ کا قرآن ہمارے لیے باعث ہدایت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر قرآن مجید کی محبت کو مزید پیدا فرمائے. جتنے بھی غیر مسلم لوگ قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں سب سے پہلے ہماری اللہ سے دعا ہے اللہ ان بد نصیب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اگر ان کے نصیب کے اندر ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے. اللہ قرآن مجید کو قیامت تک اس کا محافظ رہے. اللہ رب العالمین ہمارے وہ بچے جن کے دلوں کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے اللہ ان کو مزید قرآن مجید کو سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب بھائیوں کا شکریہ کہ آپ اپنا وقت نکال کر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اس مسجد کے اندر تشریف لائے. اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. اللہ میرے برادر اکبر قاری محمد ارشد صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں مسجد کی انتظامیہ کے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ مسجد کی آبادی کے اندر حصہ لے رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب